نور علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس. علي ظاهر يلمع أزهى من الشمس التي تطلع. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعتراضات غدیر سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور ہم آپ سب کا خیر و مقدم کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ایک نئے اعتراض کی طرف اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے. تیسرا اعتراض کچھ اس طریقے سے ہے کہ علی علیہ السلام نے واقع غدیر کو اپنے احتجاج میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اس واقع غدیر کو بطور دلیل پیش کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض مخالفین کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے برادر عباس صاحب یہاں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت عباس؟ ابو الحسن بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. دعائیں. مبارک ہو آپ کو عید. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. سعید اور عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اعتراض اکثر مخالفین پیش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بطور دلیل اس غدیر کے اس واقع غدیر کو کیوں نہیں استعمال کیا صحیح اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے. صحیح. اس میں در حقیقت جو ہے وہ نہیں استعمال کیا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ امیر المومنین نے کئی بار، ایک نہیں بلکہ متعدد بار جو ہے وہ اس واقعے کو استعمال کیا ہے بطور احتجاج اپنی امامت اور ولایت ثابت کرنے کے لیے. نمونے کے طور پر جو ہے وہ شورا کا واقعہ جو سیرہ میں اور جو ہے وہ معارف کتاب میں اویلیبل ہے، لیکن جب ان کے پاس جو ہے ہم دلیل لے کے جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ دلیل کو جو ہے وہ یعنی حجت کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ یہ لوگ یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں کہ کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے حدیث، ہم کو صحیح حدیث بتائیں. تو انشاءاللہ ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آج ایک صحیح حدیث کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کریں گے اس ڈاؤٹ کا رپلائی دینے کی انشاءاللہ. حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد نام کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اور اس کتاب میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جزء التاسع یعنی 9th والیوم میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 14614 جی 14614. یہ اہل تسنن کی کتاب اہل تسنن کی کتاب ہے اور جو ہے وہ معتبر کتابوں میں سے مجموع الزوائد. اور آتھر جو ہے وہ متوفا 807 ہجری یعنی یہ 9th سینچری کی جو ہے وہ آتھر تھے اور کتاب جو ہے وہ 9th سینچری کی یا اینڈ آف 8th سینچری ارلی 9th سینچری. تو خیر حدیث صحیح ہے ان کے اعتبار سے بھی. اور انہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے وہ سند کے اوپر یعنی اہل تسنن جو ہے وہ سند پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ حدیث میں جو متن ہے اور سند دونوں دیکھی جاتی ہے. اگر متن حدیث جو ہے وہ قرآن سے مخالفت رکھتا ہے یا قرآن کے خلاف ہے تو جو ہے وہ ایسی حدیث کو ہم لوگ حجت قرار نہیں دیتے. جبکہ ان کے نزدیک ایک اصول ہے یا ایک پرنسپل اس طرح سے کہ جب بھی کوئی حدیث صحیح اور سند ہو تو اس کو ماننا ضروری ہے. یہ ایسی حدیث ان کے نزدیک حجت ہے چاہے وہ قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو ایک صحیح اور سند حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور یعنی اس کو نقل کرتے ہیں عمرو بن ذی مرہ اور سعید بن وہب سے اور زید بن یوفی سے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ علی علیہ السلام کو سنا کہتے ہوئے نشدت اللہ رجلا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول یوم غدیر خم لما قام فقام 13 رجلا فشہدوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال. یعنی فرما رہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ ایک دن
ممبر پہ جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ اصحاب موجود تھے، اور امیر المومنین نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کے تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ کو غدیر خم کے دن یہ کہتے ہوئے سنا میرے حوالے سے. یعنی یہاں پہ امیر المومنین قسم بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ تم میں سے کس نے سنا میرے حوالے سے رسول اللہ فرما رہے تھے جو غدیر خم کے میدان میں. اور اس کے بعد امیر المومنین نے اس حدیث میں جو یہ ٹیکسٹ موجود ہے رسول اللہ کی جو نص ہے حدیث کی جو نص ہے یہاں پر موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر ان کی نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. قال فاخذ بید علی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ کو تھاما اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی یہ بھی حدیث جو ہے ان کے نزدیک ہے اور صحیح السند ہے. اللہم، ارے بہت بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم وعلی من والا جو ہے وہ یہ حدیث غدیر میں نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث صرف اتنی ہے من کنت مولا یا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، غدیر کے خطبے کا پارٹ نہیں ہے. صحیح، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس رسول اللہ نے صرف خطبہ نہیں اتنا الست اولا بالمؤمنین اور اس کے بعد من کنت مولا، یہ دو جملے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ پچھلا حصہ اگر حدیث کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح السند نہیں ہے، تو اس سے پہلے والی جو دلیل ہے الست اولا بالمؤمنین، یہ تو جو ہے وہ قرائن میں ثابت شامل ہے حدیث کے، جی، جس سے جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر ولی اولا بالتصرف کے معنی میں، نہ کہ دوست کے معنی میں. ناظرین یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر حدیث میں یہ مل رہا ہے، بلکہ اہل تسنن کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ علی علیہ السلام نے بطور احتجاج، بطور دلیل غدیر کے خطبے کو، غدیر کے واقعے کو استعمال کیا ہے، اور یہ مخالفین کے اہل تسنن کی کتابوں میں بھی درج ہے. اور درج ہی نہیں ہے بلکہ روا، اس میں آپ اس حدیث میں دیکھیں گے اسکرین پہ، رواہ البزار ورجلہ رجال الصحیح، یعنی وہ صحیح رجال ہے، یعنی جو سند ہے حدیث کی وہ صحیح سند ہے، جی، سوائے ایک فرد کے جو ثقات ہے، ثقہ یعنی ٹرسٹ ورتھی تھے، تو یعنی یہ پوری حدیث جو وہ صحیح ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ایک ثقات ہے اور باقی بھی صحیح تھے سب، یعنی ایک فوق صحیح سے بلند تھے، اوپر تھے، ثقہ کے لیول پہ تھے. تو یہ صحیح السند حدیث ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ ماجرا جو اس کے پیچھے، یعنی یہ حدیث کے پیچھے ایک تفصیل ہے جو یہاں پر جو ہے وہ صاحب مجمع نے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی صحیح نہیں سمجھا یا انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. اور تفصیل اس طرح سے ہے، اگر یعنی بہت بار ان کی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اگر صحیح حدیث ہے تو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز نہیں ملتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی ایک دوسری کتاب میں جو ہے وہ جانا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہاں پر آتھر نے کیا چھپایا ہے. بالکل. اور دوسری کتاب میں آپ کو پتہ چلے گا، اور یہاں پر تو دوسری سے تیسری کتاب میں بھی جانا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ جو ہے نا پہلے میں تفصیل کو چھپایا گیا، دوسرے میں ایک نام کو چھپایا گیا، اور تیسرے میں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ تیسری کتاب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کون تھا، یعنی پورا یہ ماجرا کیا تھا. امیر المومنین نے جب کہا کہ تم میں سے کس نے سنا ہے، تو ایک شخص تھا جو کھڑا نہیں ہوا، گواہی جس نے نہیں دی، یعنی غدیر کی گواہی کو چھپانے کی کوشش کی یا غدیر کے واقعے کو جو ہے چھپانے کی کوشش کی، ایک فرد ایسا تھا. تو اگر آپ جو ہے وہ دوسری حدیث کی طرف بڑے، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم کی کتاب ہے، ابو نعیم اصفہانی، اور ایک قدیمی کتاب میں سے 5th century 430 ہجری متوفہ، یہ بھی اہل تسنن کی کتابوں میں سے. اس کے جو ہے وہ پیج نمبر 26 میں جز الخامس 5th volume، اور حدیث جو ہے وہ اس طرح سے یہی سیم حدیث جو ہے انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا پارٹ یہاں پہ انکلوڈ کیا. جب علی علیہ السلام نے ان کو قسم دی اور کہا کہ جو ہے وہ تم میں سے کس نے سنا ہے، تو 13 افراد موجود تھے، 13 میں سے ایک صرف گواہی نہیں دیا. اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس شخص کا نام لانا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا. اب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے والی حدیث میں جو ہے وہ مجمع میں آتھر نے یہ واقعہ کوئی نہیں لایا کہ ایک شخص کھڑا نہیں ہوا، گواہی چھپائی غدیر کی. اب آپ تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو حلیۃ الاولیاء میں سمجھ میں آئے گا کہ ایک شخص نے گواہی نہیں دیا. اب بھی کلیئر نہیں ہوگا آپ کو کہ یہ شخص کون تھا، اس کے نام نہیں دیا ہوا ہے. ہاں، اس کے لیے آپ کو یعنی بہت بار یہ لوگ اس طرح سے قضا و قضا آپ دیکھیں گے، یعنی یہ بہت بار آتھر ان کے اس طرح سے کرتے ہیں، قضا و قضا لکھ دیتے ہیں. یعنی جہاں اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی ہے تو قضا و قضا، جیسے یوم الدار والی حدیث ہے اس میں آپ دیکھیں طبری نے قضا و قضا
جو ہے کہہ دیا. کیونکہ فضائل آل محمد نہ تو ان کے زبان سے جاری ہو پاتا ہے نہ تو ان کے قلم سے. یعنی بہت بار جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ یعنی حقیقت جو ہے وہ یہ ان چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے. خیر ابھی اس میں جانے کی جو ہے وہ ڈیٹیلز گنجائش نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ حدیث میں ابو نعیم اصفہانی نے جو ہے وہ حدیث میں لایا کہ وقعد رجل یعنی ایک شخص بیٹھا رہا, کھڑا نہیں ہوا. فقال ما منعک, امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے کہ آپ نے گواہی نہیں دی. تو اس نے جو ہے وہ ایکسکیوز میں کہا کہ یا امیر المومنین کبیر تو سنی, یا امیر المومنین کبیر تو سنی و نسیتو, کبیر تو و نسیتو, یعنی ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ضعیف ہو گیا ہوں اور بھول گیا ہوں اس واقعے میں, یعنی اس دن کیا ہوا تھا غدیر کے دن. جبکہ اس کو بہت یعنی عجیب عجیب چیزیں یاد تھی. اگر اس شخص کے آپ ڈیٹیلز میں جائے تو جو ہے وہ پھر اس کو فجور والی باتیں یاد تھی لیکن یہ چیز بھول گیا یا چھپانے کی کوشش کی, اور یعنی چھپانے کی کوشش کی. آپ کو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. امیر المومنین نے امیڈیٹلی ان کے خلاف جو ہے وہ بد دعا دی. فقال اللہم ان کان کاذبا فضربہ ببلاء حسن, یعنی امیر المومنین نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ایک جو ہے وہ بلا میں مبتلا کرنا اللہ تو. اور پھر اس کے بعد حدیث کنٹینیو تھے, یعنی یہ شخص مرا نہیں حتیٰ اس کے سر پر جو ہے وہ وائٹ سپاٹس, یعنی جس کو برس کہتے ہیں, وائٹ سپاٹس میں مبتلا ہو گیا. اور ایسے وائٹ سپاٹس جو امامے بھی جس کو چھپا نہیں سکتا تھا, یعنی یہاں پر حدیث میں استعمال کیا لا تواریہا الامامۃ, یعنی امامہ بھی جو ہے وہ اس کو اس کے وائٹ سپاٹس کو چھپا نہیں پا رہا تھا. یعنی یہ کوشش کرتا تھا کہ بھائی امامہ کے ذریعے جو ہے وہ چھپا دیا جائے, تو امامہ تھوڑا نیچے کر کے, لیکن جو ہے وہ یہ وائٹ سپاٹس اتنے ایویڈنٹ ہو گئے, یعنی یہ غدیر کو چھپانے کا نتیجہ تھا کہ جو ہے وہ یہ اپنے بلا کو جو ہے چھپا بھی نہیں پایا جس میں مبتلا ہوا, اور دنیا میں ہی اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا. لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ واقعی یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا, اس نے بے شک سنا تھا, اسے واقعہ یاد تھا, اور یہ صرف اس سچ کو, علی علیہ السلام کی امامت کو, ان کی ولایت کو چھپانے کا انجام تھا کہ اس پر یہ شدید عذاب نازل ہوا. تو ناظرین کے اور آپ کے جو ہے وہ مزید معلومات کے لیے جو ہے بتا دیں, اب آپ کو تیسری کتاب المعارف ابن قتیبہ دینوری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ بھی اہل تسنن کے اسکالر تھے. ان کی کتاب کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو اس میں ایک چیپٹر ہے اہل الاحاد, اس میں آپ جائیں, اس میں البرس یعنی وائٹ سپاٹس والے چیپٹر, سب چیپٹر وائٹ سپاٹس, اس میں جب آپ جائیں گے تو اس میں یہی سیم ٹریڈیشن واپس سے آپ کو نظر آئے گی, جس میں نام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ نام بھی مل جاتا ہے, یہاں پہ نام بھی مل جاتا ہے. خیر یعنی حق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی حق چھپانے کی, لیکن اللہ نے جو ہے یہ چاہا ہے کہ جو ہے وہ اس کے نور کو کوئی بجھا نہیں پائے گا, نور ولایت کو. اور اس میں جو ہے وہ یہ تیسری حدیث ہے, جس یعنی تیسری کتاب ہے جس میں آپ رجوع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخص کون تھا. اور البرس میں انس بن مالک کان بوجہہ برس, یعنی انس بن مالک کے جو ہے وہ چہرے پر وائٹ سپاٹس تھے. یہ عنوان ہے. اس کے نیچے آپ حدیث میں جائیں گے اس کی ڈیٹیلز میں تو آپ کو مل جائے گا کبیر تو سنی و نسیتو, یعنی انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بھول گیا ہوں. تو امیر المومنین نے ان کے خلاف بد دعا کی, اور جو ہے وہ جو پورا ماجرا ہے اس طرح سے. اور یہاں پر جو ہے وہ ایویڈنٹلی ان کا نام بھی جو ہے بیان کر دیا گیا اور کیوں مبتلا ہوئے. اور امیر المومنین جو بد دعا دی, سیم سینٹینس جو اس سے پہلے والی حدیث میں موجود تھا. تو قال له علی رضی اللہ عنہ, انہوں نے رضی اللہ لکھا. خیر ہم لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کو علیہ السلام مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, ان كنت كاذبا فضربك اللہ ببیضاء لا تواریہ الامامہ, یعنی اللہ تم کو اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ایسے عذاب میں مبتلا کرے جس کو تیرا امامہ بھی نہیں چھپا پائے گا. یعنی یہاں پر ڈیٹیل بھی دے دی. اس سے پہلے والی حدیث میں عذاب کو جو چھپا رہا تھا کہ یعنی علی علیہ السلام نے بلائن حسنین کا, یہاں پر جو علی علیہ السلام نے جو ورڈ یوز کیا وہ پوری طریقے سے جو وائٹ سپاٹس ہے ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں علی علیہ السلام نے جو بد دعا کی اور وہی اس کے ساتھ ہوا. تو خیر ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ واقع غدیر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور اس کو چھپائے نہیں لوگوں سے, اور بتائیں اپنی نسلوں کو, نسل در نسل کو, تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ منتقل ہوتا جائے. بہت بہت شکریہ عباس بھائی. ناظرین جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ اس واقع غدیر کو علی علیہ السلام نے بطور دلیل پیش کیا ہے, اور
کافی بار اس سے احتجاج بھی کیا ہے, لوگوں تک یہ دلیل رکھی ہے کہ غدیر میں علی علیہ السلام کو خود رسول خدا نے مولا ڈکلیئر کیا تھا, ان کو مولا بنایا تھا, اور لوگوں نے باقاعدہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. اور یہ کوئی واقعاً کوئی مشکل چیز نہیں یہ سمجھنا, کیونکہ اہل تسنن نے, مخالفین نے ایسے پہلے بھی کیا ہے کہ علی علیہ السلام کے حق کو چھپانے کی بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں. اور جب یہ لوگ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ صدیقہ طاہرہ ہیں, جب ان کے پیش کی ہوئی قرآن کی آیتوں کو جھٹلا سکتے ہیں, تو کسی ایک حدیث کو چھپا دینا یا اس کے اندر تحریف کرنا کوئی بڑی بات نہیں. تو اس سے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے حق کو, ان کی ولایت کو, ان کی امامت کو اور اس واقع غدیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ وصیت بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم اس غدیر, خطبہ غدیر کو اور امام علیہ السلام کی ولایت کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہر حاضر پر واجب ہے کہ وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے اعتراض کے ساتھ اور اس کے جواب کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تروح عنه الطير وحشية لأم عمرو